جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید. دوستوں بات یہ کرنی ہے کہ ایک دنیا میں دو چیزیں ہیں, ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. یا تو اللہ کی پیروی کرنے پہ لوگ آمادہ ہیں یا شیطان کی. دو ہی قسمیں ہیں, تیسری کوئی بات نہیں. جیسے کہتے ہیں دیر از ٹو ورڈز ان دا ورلڈ, یس اینڈ نو. بٹوین یس اور نو ایوری تھنگ از ربش. تو کیسے ربش ہے کہ آپ کہتے ہیں جی آپ کسی کو دوست کو کہتے ہیں یار آؤ چلیں, وہ کہتا ہے چلو چلیں, ایک بات ہو گئی یس. وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا, دو باتیں ہو گئی. جو بٹوین ہوتا ہے نا یار میں چلا جاتا, اصل میں وہ یہ تھا وہ تھا, وہ سب کچھ ربش ہے. اسی طرح دنیا کا نظام ہے, کچھ لوگ آپ کو یس کرتے ہیں کچھ نو کرتے ہیں. جو بٹوین ہوتا ہے سب کچھ وہ ربش ہوتا ہے. اسی طرح حکومتوں میں ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کوئی جو بھی بندہ بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا, دوسروں کا کام کر رہا ہے. اکثر یہ بات کرتے ہیں نا, وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ عارف علوی ہے, آپ کے ملک کا صدارتی سیٹ جو ہے اس کے اوپر ایک وہ بن کے بیٹھا, فتنہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں پہ میں روک کے یہ بات یہ کہہ دوں, واضح کر دوں کہ جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی ہے نا, حزب اللہ حزب الشیطان, پاکستان کلمے کے نام پہ بنا. جو اس کی فیور میں بات کرتا ہے حزب اللہ میں ہے, جو اس کے خلاف ہے, اس کے دعائیں مانگتا ہے کہ یہ بینک کرپسی کی طرف چلا جائے, پاکستان پہ یہ ہو جائے, پاکستان پہ یہ وہ ہو جائے, سختیاں ہیں, لیٹر لکھتے ہیں دوسرے ملکوں کو, اس کو قرضہ نہ دینا, اس کو یہ نہ کرنا. یہ ساری چیزیں حزب الشیطان کی ہیں. ویسے بھی شیطانی ہے, آپ کو دنیا داری میں دیکھو, عاملات میں بھی دیکھو تو شیطانی ہے. یہ عارف علوی کی ہم بات کر رہے تھے, واپس آتے ہیں عارف علوی پہ. پہلے عارف علوی صاحب جب سے اس عہدے پہ بیٹھے ہیں, جو عہدے سے ملک کی جو ڈیوٹی تھی, جو ریکوائرمنٹ تھی ملک کی, آج تک انہوں نے ایک بھی پوری نہیں کی. جس کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ یہ میں ذاتی معاملات نہیں کروں گا, سیاسی وابستگی نہیں کروں گا, وہ آپ کو پتہ ہے زمان پارک بھی پہنچے ہوتے ہیں سرکاری خرچے پہ, وہ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں, ہر کام کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف جو پارٹی ہے اس کا ہر کام کرتے ہیں. پاکستان کا جو آئینی اس کی دستوری ان کا ہے ڈیوٹیاں ہیں, جیسے پرائم منسٹر سلیکٹ ہوا ہے اس کی انہوں نے وہ لینی ہے, اوتھ لینی ہے. جیسے ابھی یہ بل پاس کیا ہے, بھیجا ہے انہوں نے, جناب جی کیا کہہ دیا ہے بل کے اوپر, آپ اندازہ کریں اس کے ذہنی لیول کا چیک کریں آپ. یہ ملک کا صدر ہے پاکستان کا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی نہیں ہے. اندازہ کریں کہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی, جو قانون ساز پارلیمنٹ ہے, جس نے قانون بنانا ہے, جس کا کام ہی قانون بنانا ہے, اس کی اتھارٹی نہیں ہے. اور یہ صدر کون سی اتھارٹی یوز کر رہا ہے جی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو اپنا کام ہے وہ نہیں کرنا ہے, جو دوسروں کا کام ہے وہ کرتے رہنا ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ جو بندے حزب الشیطان میں موجود ہے, شیطان کی پارٹی میں ہے, وہ سارے اپنا کام نہیں کرتے دوسروں کے. جیسے فیض امید تھا, اس نے حلف اٹھایا ہوا تھا, اس نے جو اپنا کام تھا وہ ساری زندگی نہیں کیا, شیطانی کام کرتا رہا. باجوہ جو حلف اٹھایا تھا اپنا کام نہیں کیا, شیطانی کام. اس وقت سب سے وننگ پوزیشن پہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہے, ون سچویشن پہ, وہ ہے باجوہ. باجوہ نے ایسی گیم کھیلی ہے کہ پورا ملک تباہ بھی کر دیا, سارا کوئی کر کرا کے ہر چیز ایج پہ لے آیا ہوا ہے. اگر اس وقت عمران خان جیتتا ہے تو پھر بھی وہ باجوہ کا فائدہ ہے. باجوہ کہے گا یہ سارا سکیم میں نے تیاری ایسے کی تھی, اس نے ادھر بھی رکھا ہوا ہے سارا سسٹم, تاکہ بعد میں ان کو یقین آ جائے کہ باجوہ نے کیا. اگر دوسری سائڈ آ جائے تو اس نے ادھر بھی سسٹم رکھا ہوا ہے. اس سے بڑی شیطانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا شیطانی دماغ کیا ہو سکتا ہے؟ قصہ مقصد یہ ہے کہ ہم واپس آتے ہیں اپنی بات کے اوپر. ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. وہ آئینی بحران اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ ہم نے کوئی غلطیاں کر لی ہیں, کوئی ایز اے قوم ہم نے کچھ الٹا سیدھا کام کر لیا. نہیں. حزب الشیطان کے جو لوگ ہیں, ان کی پارٹی کے کچھ, انہوں نے جب وہ اقتدار میں آئے تھے, انہوں نے اپنا جو ان کی جو حکومت تھی اس کو لمبا کرنے کے لیے انہوں نے بہت کام کیے. ادھر آپ کو پتا ہوگا سب سے پہلے حکومت آنے کے بعد 200
وہ اسپوکس مین رکھے تھے بولنے کے لیے. 200 زندگی میں لائف میں کبھی نہیں ہوا. ہمارے سرکاری خرچے میں ہمارے اداروں کے اندر اپنے بندے بھرتی کیے جو ابھی تک وہاں سے بینے بجا رہے ہیں, ابھی تک پکڑے جا رہے ہیں. ہر زندگی کے شعبے میں انہوں نے اپنے لوگ جمع کیے, کورٹس میں اپنے لوگ جمع کیے. اور دیکھیں آپ کیسا سسٹم انہوں نے بنایا کہ بھی جب وہ بینچ بنے تو بینچ بن کے جو گنتی ہے وہ ہماری پوری رہے. بینچ چونکہ بنانے چیف جسٹس نے, وہ بندے ہی ایسے ڈالے گا کہ جو ان سے رزلٹ لینے میں لے لے گا. اب بات کرتے ہیں کہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں, اتنے اتنے بڑے جرم کیے, ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے نہیں ڈرتے جناب. عمران خان نے چوریاں کی, توشہ خانہ اور ادھر ادھر سب کچھ کیا کہ اس نے سیٹنگیں پہلے کی تھی, بعد میں کام ڈالا ہوا تھا. ابھی تک آپ اس کو کچھ کہہ سکے ہیں؟ سیٹنگیں بول رہی ہیں نا, ہر سٹیپ پہ اس کی سیٹنگ بولتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کو پورا یقین تھا کہ جو مرضی جب ہم جنگ لڑیں گے, ہمارے پاس باہر کی بھی ساری سپورٹ ہے, ادھر کی بھی سپورٹ ہے, تو ہوگا کیا کہ ہم نے تو لمبے عرصے تک ادھر ہی بیٹھے رہنا, ہم بعد میں قانون شون چینج کر کے ہر چیز سیدھا کر لیں گے. ججز کیوں نہیں ڈرے؟ اس کو پتا تھا کہ ہمارا مانی مینٹل تو ادھر ہی ہے. حکومتیں ہم نے قبضہ کی ہوئی ہیں, نہ ہم نے چھوڑ رہے نہ کچھ. جب حالات صحیح ہوں گے ہم اپنے آپ کو خود ہی ریلیف دے لیں گے. آئین تو ٹوٹتا ٹوٹ جائے, قانون ٹوٹتا ٹوٹ جائے. جب پھانسیاں دوسروں کے لیے ہیں, ہمیں ہمارے لیے نہیں. ہمیں سزا بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے سارا سیٹ کر لیں گے. اس لیے یہ لوگ پورا زور لگا کے بغیر کسی ڈر خوف کے یہ سارا کچھ کر ہی جا رہے تھے. میرے دوستو, آج ملک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ معاشی اور دوسری طریقے سے ہمیں جیسے وہ دبا کے گردن سے پکڑ لیا گیا ہے. ہمارے محکموں پہ ہمارا تو اسٹیٹ بینک بھی دے گیا ہے. یہ بندہ جن کو دے گیا ہے, جن کو بٹھایا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. جو IMF کو وہ اسٹیٹ بینک دیا ہے اور اس کے اوپر قادیانی بیٹھا ہوا ہے جو اس کا گورنر بن کے, گورنر اسٹیٹ بینک. یہ کوئی چھپی بات تو نہیں ہے. یہ کٹ جوڑ ان کا ہے, یہ سارا سامان ان کا ہے. ان کی کام خراب کہاں پہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ بریک دا آئس. کہاں پہ آئس بریک ہوئی؟ وہ وقت وہ تھا جب تبادلے کرتے, گیمیں کھیلتے, سارا کچھ کرتے, ایک دم غلطی سے باجوہ ایک پروفیشنل سولجر کو ڈیوٹی پہ لگا بیٹھا ایز اے ISI چیف کے. بس وہاں سے گیم جو ہے نا وہ الٹی ہوئی ہے. کیسے؟ ان کا خیال تھا کہ اس کو مینج کر لیں گے. ہی از اے پروفیشنل سولجر. اس نے جب ایک بات اٹھا کے اپنے چیف کے سامنے, آرمی چیف کے سامنے رکھتا تھا, تو جب یہ باجوے کو جان بوجھ کے گالیاں نکال رہے ہوتے تھے, باجوے کا بہانا ہوتا تھا فوج کو گالیاں نکالنی ہوتی تھی. جو ججز بیٹھے ہیں, ججز کا بہانا ہوتا تھا نظام کو گالیاں نکال رہے ہوتے تھے. دیکھیں آج ججز آپ کے سامنے ہیں. یہ وہی ججز ہیں جن کی فوٹوز پہ میک اپ کر کے ان کو جوتے مارتے تھے ساری دنیا میں. اور انہی ججز کے بارے میں سب کے بیانات نکال کے دیکھیں جب یہ حکومت میں تھے. اور یہ سارا کام انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ڈالا ہے. اب وہ پروفیشنل سولجر نے اپنی محنت کی, اپنا پروفیشنلزم دکھایا, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. اب یہ لاسٹ ایج پہ آگے ہوئے ہیں. ہم بھی لاسٹ ایج پہ, ہم تو تھے ہی, ہمارا تو ایج ہی ختم ہو گیا تھا. ہم تو بور میں چلے گئے تھے. ہم بھی واپس ایج پہ آ گئے ہیں, وہ بھی لاسٹ ایج پہ آ گئے ہیں. جنگ جاری ہے. میری درخواست ہے سارے پاکستانیوں سے, سارے مسلمانوں سے, جتنے بھی مسلمان پاکستانی ہیں, اپنی آنکھیں کھولو, کسی کی سپورٹ نہ کرو. سب سے پہلے پاکستان کی سپورٹ کرو. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے اس کی سپورٹ کرو. جو پاکستان کے آئین کے خلاف جائے گا وہ حزب الشیطان ہے. ہم نے حزب اللہ میں رہنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے. آپ کے سامنے سمجھیں ٹوٹی. آئین کو ججوں نے توڑا, انہی ججوں نے. آئین کو انہی پارلیمنٹیرین نے توڑا. یہ جو کبھی استعفے دیتے ہیں, کبھی یہ کچھ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ الیکشن, پیسے دے دو الیکشن کو. کون گارنٹی دیتا ہے کہ یہ الیکشن کروا کے لفٹا کے سب کر کے پھر استعفیٰ نہ دے دے, پھر اسمبلی نے توڑ دے؟ یہ کون دے گا اس کی گارنٹی؟ ان کا مقصد ایک ہی ہے, پاکستان کی اکانومی کو ریپیئر نہیں کرنے دینا, ڈیمیج کرنا ہے اور ڈیمیج کرنا ہے. دوستو دعا میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, سپورٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا. میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.